ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی بیڈنگ کے لیے جناح کنونشن سینٹر میں تمام تر انتظامات مکمل۔ نئی ٹیموں کے لیے 10 کمپنیز کے درمیان مقابلہ۔ پی ایس ایل سیزن 11 میں ٹیموں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 8 کی جائے گی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، مظفر آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ نئے فرنچائزز کے ممکنہ نام ہوں گے۔ تقریب میں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم سمیت نامور کھلاڑی شرکت کریں گے۔ گلوکار راحت فتح علی خان بھی پرفارم کریں گے۔ حکومت مذاکرات کے حق میں ہے۔ وزیر اعظم متعدد بار اس پر زور دے چکے ہیں اپوزیشن پارلیمنٹ میں اپنا آئینی کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا پی ٹی آئی نے سیاسی پاور آف اٹارنی محمود خان اشرفزئی کو دی، لیکن باقی لیڈرشپ اور بانی پی ٹی آئی کی بہنیں مذاکرات کے مخالف ہیں۔ پی ٹی آئی کو اپنی صفوں کی درستگی کی ضرورت ہے۔ حکومت وزیر اعظم کی قیادت میں بہتر گورننس کے ماڈل پر کام کر رہی ہے اور اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ توانائی سمیت مختلف شعبوں میں بہتری آئی ہے۔ بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں جاری۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا گزشتہ سال صوبے میں 730 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ کوئٹہ میں آپریشن کے دوران پنجگور سے بڑی تعداد میں اسلحہ منتقلی میں ملوث دہشت گرد ساجد احمد کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم کی بھابھی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھی۔ سی ٹی ڈی نے مزید 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ہر ضلع میں نئے انسداد دہشت گردی ادارے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کے مطابق فی الحال ہندوستان بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے اور بی وائی سی نوجوانوں کو اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں عوام کا احساس وی این کے تحت پاکستان سٹیزن پورٹل کی فعالیت میں مؤثر اضافہ۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پورٹل کی اصلاحات کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ سہیل آفریدی کے مطابق صوبے بھر میں 2354 ڈیش بورڈز کے ذریعے دور دراز علاقوں اور انٹرنیٹ تک رسائی نہ رکھنے والے شہری بھی شکایات درج کرا سکیں گے۔ تمام متعلقہ حکام بروقت ازالے کے پابند ہوں گے۔ غفلت ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے ذمہ داران کو جواب دہ بنانے کا بھی اندیا دے دیا۔ الیکشن کمیشن میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے خلاف ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت۔ وکیل نے کہا کہ طلال چودھری نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ڈی ایم او نے قانون کے تحت کارروائی نہیں کی۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ طلال چودھری کے خلاف ویڈیو شواہد موجود ہیں۔ ڈی ایم او نے وزیر مملکت کو صرف وارننگ جاری کی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق خلاف ورزی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کو باغ جناح میں اتوار کے روز جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے جلسے کی درخواست مسترد۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا سیکیورٹی وجوہات کے باعث اجازت دینے سے انکار۔ جماعت اسلامی کے جلسے کی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ حکومت سندھ کے ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین اور روٹ پرمٹس کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گاڑیاں ضبط اور آپریٹرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اندیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اوور لوڈنگ، تیز رفتاری، غلط اور ٹیکنگ اور زائد المیعاد دستاویزات کی صورت میں کارروائی ہوگی۔ 28 فروری 2026 تک تمام روٹ پرمٹس حاصل یا تجدید کروانا ضروری ہے۔ ٹریفک پولیس کی خصوصی مہم کے ذریعے قوانین کی پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کی تیاریاں ہونے لگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سینٹ میں جلد ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اختیارات کم کرنے کا مقصد گرین لینڈ پر قبضے کی یک طرفہ کوشش کو روکنا ہے۔ وار پاور نامی قراردادیں پیش کی جائیں گی۔ امریکی صدر کو فوجی استعمال کے لیے کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ امریکہ وینزویلا تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدنی صرف امریکی مصنوعات کی خریداری پر خرچ کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ امریکی سامان میں زرعی مصنوعات، ادویات، طبی آلات، بجلی کارخانے اور توانائی کی سہولیات بہتر بنانے کے آلات شامل ہوں گے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 66 عالمی تنظیموں سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔
ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عالمی تنظیمیں امریکہ کی بجائے اپنا ایجنڈا پروان چڑھاتی ہیں۔ ان عالمی تنظیموں کے ایجنڈے سے امریکہ کی خود مختاری اور خوشحالی کو خطرہ ہے۔ روس نے آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کو بحری قزاقی قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے امریکی اقدام اشتعال انگیز قرار دیا۔ جہازوں کو طاقت سے روکنا کسی کا حق نہیں۔ آئل ٹینکر بین الاقوامی پانیوں میں تھا۔ امریکی اقدام میری ٹائم قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اقدام سے کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ روس نے امریکہ سے اپنا عملہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے روسی آئل ٹینکر پکڑنے میں امریکہ کی مدد کا اعتراف کیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق امریکہ کی درخواست پر جہاز کو قبضے میں لینے کے لیے معاونت فراہم کی گئی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد احتجاج میں مزید شدت آ گئی۔ مظاہرین کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، 30 افراد زخمی۔ لردگان شہر میں دکاندار بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا، گورنر کے دفتر اور دیگر سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ شمالی خراسان کے شہر میں ایک دکان کو آگ لگا دی گئی۔ 11 روز میں اب تک 37 افراد مارے جا چکے۔ نیپرا نے ملک بھر میں بجلی مہنگی کر دی۔ 1 جنوری سے فی یونٹ قیمت ₹1.79 بڑھا دی۔ اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا۔ اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 ہیں۔ نیپرا کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا بھی اعلان۔ بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں سستی کی گئی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ پاسکو کا سپر باسمتی چاول مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف، 14 کروڑ روپے کا نقصان۔ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کی PAC کی ضلع کمیٹی میں معاملے کا جائزہ۔ وزارت فوڈ نے 19 فروری 2009 کو خریداری روکنے کی ہدایت دی تھی۔ پاسکو افسر نے 68,600 بیگ کے بجائے 72,600 بیگ خرید لیے، جس سے 14 کروڑ روپے زائد ادائیگی ہوئی۔ ذمہ دار افسر کے خلاف FIR نہ ہوئی تو فوجداری کارروائی ہوگی۔ صرف برطرفی کی گئی۔ 5 افسران پر 9.8 ملین کی ریکوری اور 4.2 ملین کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں شدید سردی، قلات میں کم درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ موسم کی خرابی کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن متاثر، 42 پروازیں تاخیر کا شکار۔ ابوظہبی اور شارجہ سے پشاور کی قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں اسلام آباد اتاری گئیں۔ شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں خنکی برقرار رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب میں سپر فلو، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز کے کیسز میں اضافہ۔ گزشتہ ہفتے لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 52,000 سے زائد مریض رپورٹ۔